پھر مجھے خیال آیا کہ کوئی میرے بیٹوں کی تعریف کرے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات. تو میں اللہ کے نبی کی اولاد کی تعریف کروں تو اللہ کے نبی کتنے خوش ہوں گے. سبحان اللہ. تو پھر میں نے اللہ کے فضل و کرم سے مخالفت ہوئی. کوئی مجھے شیعہ کہنے لگا، جی جی جو ہمارے دیوبندی جی، علماء بالکل تھے، کرتے. عوام الناس بھی، اور کچھ علماء کہیں اس سے شیعہ کی بو آتی ہے، جی اس کے بیانوں سے جی جی رافضیت کی بو آتی ہے، جی جی اور یہ شیعوں کو تقویت پہنچا رہا ہے. میں نے کہا وہ بھی میرے بھائی ہیں، جی جی اگر میں تو ان کا ذکر کرتا رہوں گا، یہ میری زندگی کا ہی نہیں، میرے ایمان کا معاملہ ہے. سبحان اللہ. تو پھر اللہ کے فضل سے میں نے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور پھر واقعہ کربلا کو صحیح احادیث کے ساتھ میں نے بیان کیا. سارے ناموں کہ اللہ نے مجھے حافظہ اچھا دیا ہے، جی جی تو کون کیا کر رہا تھا، کس نے جھنڈا اٹھایا تھا، کون کس جگہ کھڑا تھا. ایک جگہ ایک کلخانی تھی، تو ایک ہمارے قریب کھچی ذمہ دار ہیں جی کافی بڑے، تو میں نے بیان کیا تو شیعہ کہنے لگے، سنتائن لگا جی میں کربلا چپڑ گئے ہیں. ہائے ہائے. تو اس طرح اللہ نے میرے اندر یہ ایک جذبہ پیدا کر دیا. سبحان. چونکہ میں واقعتاً مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو مکاتب فکر ہیں وہ میرے نبی کی اولاد کو ایسے ذکر نہیں کرتے جیسے ان کا حق. جی جی تو میں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ مجھے سننی بھی پڑی، لیکن اللہ کا فضل ہے، میرا بہت دل خوش ہے کہ مجھے اتنی بڑی بشارت ملی کہ ہم نے آپ کو صدیق مراسی بنا لیا. سبحان تو اللہ. مجھے اور کیا سبحان چاہیے. اللہ. قبلہ وہ ایک واقعہ ہے، آپ سناتے ہوتے ہیں، جب حضرت علی خیبر میں آئے تھے تو آپ نے ایک رجز پڑھا تھا، اس کی چند لائنیں مجھے سنائیں. اس کی چند لائنیں مجھے سنا دیں. انا الذی سمتنی امی حیدرا واہ. کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالصاعق لسندرا. بس اتنا ہی ہے یہ. واہ واہ. سبحان. اچھا قبلہ، میرا تبلیغی جماعت کے حوالے سے سوال تھا. کچھ مساجد میں تو انہیں بڑا ویلکم کیا جاتا ہے، بڑا خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور میں تو تبلیغی جماعت والوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، اور میں یہ بڑا برملا کہتا ہوں کہ مجھے ان سے بڑا پیار ہے. وہ بڑے عقیدت والے لوگ ہوتے ہیں، بڑی محبت والے، دین کی سمجھ بوجھ والے، اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دینی بھائی دین کی طرف آئیں. وہ اکثر مساجد میں جاتے ہیں، ان کے بسترے اٹھوا دیے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ بالکل. واقعہ سنائیں ایسا. میں ادھر انڈیا بارڈر پر ہماری جماعت چل رہی تھی. اچھا. تو ایک مسجد کے جو مولوی صاحب تھے، جی انہوں نے جمعے میں، پہلے جمعے کا دن تھا، جی انہوں نے ہمارے وہ دھلائی کی، وہ پھر ننگی گالیوں پہ آ گئے. اچھا. اور نماز کے بعد ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے. اچھا. اور کہنے لگے مسجد دھو ناپاک ہو گئی ہے. اللہ. تو ہم نے بستر اٹھائے اور قریب ایک چھوٹی سی کچی مسجد تھی، جی ہم وہاں چلے گئے. اور پھر اس کے بعد اس سے بھی عجیب ہوا، جی رمضان کا مہینہ تھا، پیدل سفر تھا ہمارا، تو ہم کافی پیدل چل کے ایک گاؤں میں پہنچے. تو سارے تھکے ہوئے تھے، روزہ بھی تھا، تو ہم جا کے سو گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھڑ کھڑ اور آہٹ کی آواز آئی. جی تو میری آنکھ کھلی
تو میں نے دیکھا میرے امیر وہ بھی جاگ گئے تھے، وہ تھے اردو سپیکنگ، جی اور میری ہماری جو یہاں کی لوکل لینگویج ہے وہی اس علاقے کی بھی لینگویج تھی۔ جی جی تو 7-8 نوجوان کلہاڑیاں اور ٹوکے لے کے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا امیر کہنے لگا ارے بھائی طارق جمیل یہ کیا ہو رہا ہے، ارے ان کو بھائی سمجھاؤ بھائی، یہ تو ہمیں مارنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اچھا تو میں کہا یار ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਕੇ ਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, اچھا ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਡੀ, جی جی इंसाफ वाली गल तो है ना, جی साड़ी جی गल جی तो सुनो। جی جی تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو ایک بولا آندھا تو ٹھیک ہے، سنیے تو صحیح آندھے کی یہ۔ اچھا تو میں نے ان کو بٹھا لیا، وہ میں نے کوئی میرے خیال میں 10 منٹ بات کی ہوگی، اچھا تو ایک ایک کر کے کلہاڑی باہر پھینک رہا ہے، ٹوکا باہر پھینک رہا ہے، چھرا پھینک رہا ہے، اور پھر گفتگو کے دوران ہی کہنے لگے آج شام دی افطاری تانوں اسی کراوانی۔ اچھا ہوا میں کہتے پہلے ٹوکے لے کے کیوں آیا ہے؟ کہ ساڈے مولوی سانوں آکھیا یہ وہابی انہاں نوں ٹک چھڈو بڑا ثواب ہے۔ اللہ تو وہ ایک غلط فہمی ہے کہ یہ جی نبی کو نہیں مانتے، یہ جی جی گستاخ رسول جی ہیں، جی جی بالکل یہ دھندا بنایا ہوا ہے ان پڑھ قسم کے مولویوں نے۔ جی جی حالانکہ نبی کی غلامی تو سکھائی ہمیں تبلیغ نے۔ جی بالکل یہی بات۔ قبلہ ایک سوال ہے بڑا اہم، آج کل کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں مولوی صاحب کے پاس پراڈو ہے، اور کوئی عام بندہ پراڈو کہیں سے بھی لے آئے، اس پہ تنقید نہیں کی جاتی، بلکہ علماء کو تو باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ خصوصاً آپ کے معاملے میں نے دیکھا ہے کہ بلا وجہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب مولوی بیچارہ کو پراڈو نہیں رکھ سکتا؟ انگریزوں نے یہاں 100 سال حکومت کی ہے، جی جی تو انہوں نے مولوی کا تاثر کمی کا دیا تھا کہ تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو کر اسلام سے ان پڑھ ہو جائیں۔ اچھا اچھا تو فوج میں جو امام مسجد ہوتا تھا جی جی اس کا جو ہوتا تھا ٹائٹل صوبیدار نہیں، اچھا جمع دار، جمع دار، اچھا اس کا نام جمع دار رکھا جی جاتا تھا۔ اور میں نے اپنے بچپن میں ہمارے جو امام صاحب تھے وہ ہمارے بڑوں کے کمی کی طرح تھے، اچھا ان کے ساتھ ایز اے کمی پیش ڈیل کیا جاتا تھا، جو خاص طور پہ لوکل دیہات ہیں۔ جی جی تو وہ ایک تاثر بن گیا کہ مولوی جو ہوتا ہے وہ مانگ کے کھاتا ہے، جی وہ غریب ہوتا ہے، وہ سائیکل پہ چڑھتا ہے۔ میں وہ آپ والی بات ہے، ایک نوجوان مجھ سے لڑ پڑا، اچھا کہتا مولوی تو سائیکل پہ ہوتے ہیں، اچھا ان کے کندھے پہ رومال ہوتا ہے، اچھا وہ میلی سے ٹوپی ہوتی ہے، جی وہ تو اتنی قیمتی گاڑی پہ چڑھتا ہے، اچھا یہ کہاں سے تم لے کے آتے ہو؟ میں جی کہا میرے اب اگر میں کسی ذمہ دار کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں جی جی بالکل تو یہ میرا قصور ہے، اور اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، جی جی بالکل یہ میرا قصور ہے۔ حضرت علی کا اونٹ تھا، اس کا نام تھا اسیفیر، اچھا 27 اونٹ اس کی قیمت لگی تھی، اور آپ نے 27 اونٹ کے بدلے میں وہ اونٹ بیچا تھا۔ سبحان اللہ، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اچھی سواری تو رکھنا سنت ہے۔ مولا علی نے رکھی ہے۔ جی 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 خود میرے نبی کے گھوڑوں، جی جی ایک کا نام ورد، گلاب کا پھول، واہ وہ گھوڑوں میں ایسے تھا جیسے پھولوں میں گلاب کا پھول۔ سبحان اللہ، ایک کا نام سکب، سکب کہتے ہیں بہنے کو، پانی کے بہنے کو، وہ اتنا تیز دوڑتا تھا لگتا تھا پانی بہہ رہا ہے۔ واہ ایک کا نام تھا صبحہ، صبح کہتے ہیں اڑنے کو، جی تو وہ اس طرح بھاگتا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو۔ اچھا تو میرے نبی نے گدھے پہ سواری کی، غریبوں کو رستہ دیا، خچر پہ سواری کی، متوسط کو رستہ دیا، اعلیٰ گھوڑوں پہ سواری کی، مالداروں کو رستہ دیا۔ تو دین داروں کے بارے میں یہ ایک پکچر ہے کہ یہ بس غریب ہوتے ہیں، مالدار نہیں ہوتے۔ اچھا 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 تو یہ اس لیے ایک بہت ہی بے جا قسم کا پروپیگنڈا
کوفہ کے سب سے بڑے تاجر تھے امام ابو حنیفہ کپڑے کے. جی جی تو یہ کیا کیسی بے وقوفوں والی باتیں کرتے. جی جی صحابہ کو اللہ نے اتنا رزق حکومتیں دے دی, جی جی یہی بات ہے. تو یہ انگریزوں نے یہ تاثر پیدا کیا تھا کہ مولوی کم ہی ہوتا ہے. اللہ